بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین عطا کردہ نعمت رمضان المبارک کا بھی آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا حصہ اب رمضان المبارک کا رہ گیا ہے، اور ایک دو دن کے بعد رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے کچھ مسنون اعمال ذکر کر دیے جائیں۔ اگرچہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی قابل قدر ہے اور اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے جس کی قدردانی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں احادیث اور روایات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آخری عشرے سے متعلق کچھ مسنون اعمال آج کی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کیے جا رہے ہیں جو احادیث اور روایات سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ تقریباً کوئی 5 اعمال ہیں۔ ان 5 اعمال کو اس نیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ سنیے کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور آخری عشرے میں ان 5 اعمال کا بھرپور اہتمام کرتے ہوئے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن میں سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اپنی عبادت کو بڑھانا، اس پر اضافہ کرنا۔ اگرچہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر عبادت کی جا رہی ہوتی ہے اور سال کے دوسرے ایام کے مقابلے میں یقیناً رمضان کے اندر ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی عبادت کو بڑھاؤں، اس پر اضافہ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کمانے کا جتنا موقع رمضان المبارک میں عطا کرتے ہیں، عام طور پر دوسرے مہینوں میں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی۔ اگرچہ رمضان کے پورے مہینے میں یہ انداز اور یہ طور طریقہ مسلمان اختیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کے اندر خود رمضان کے اعمال میں بھی اضافہ کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آیا کرتا تھا تو آپ اپنا ازار کس لیا کرتے تھے، اور رات کو آپ خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ازار کسنے کا مطلب، جس کو ہم اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کمر کسنا، کسی کام کے لیے انسان کا کمر کس لینا، محنت کرنا اور خوب مشقت اٹھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کے اندر اپنی عبادت پر اتنا اضافہ کرتے تھے کہ گویا کہ آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے تھے، یعنی شب بیداری فرمایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خوب عبادت کے اندر محنت اور مشقت اٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر خوب محنت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت اور کوشش فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت باقی دنوں میں آپ کی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جتنا محنت کا کام، جتنی عبادت میں مشقت اٹھانے کا کام آخری عشرے میں ہوتا تھا، اتنا محنت کا کام آپ کو کسی اور دن میں نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ترمذی شریف کی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کانا یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے کہ کہیں وہ بھی اس آخری عشرے کی بابرکت راتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی نفع سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے 10 دن باقی رہ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر والوں میں سے جو رات کو قیام یعنی عبادت کے لیے جاگنے کی طاقت رکھتا تھا آپ اس کو ضرور جگاتے تھے۔ جس کے اندر بھی رات کو جاگنے کی طاقت ہوتی تھی آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، رات کو لازمی جگایا کرتے تھے کہ اس عشرے کی برکتوں کو حاصل کرنے میں کہیں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہرحال یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی یہ ساری روایتیں، ان ساری روایات اور نصوص سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کے اندر عبادت پر اضافہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور آپ اس طریقے پر صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے اس آخری عشرے کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت پر کچھ اضافہ کریں، اس کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اضافہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسنون عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی نیت سے ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ اپنی عبادت پر کچھ اضافہ۔ دوسرا کام ہے آخری عشرے کی عظیم ترین عبادت یعنی اعتکاف کی ادائیگی کا اہتمام۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب، بہت شاندار اور بہت ہی نمایاں قسم کی ایک عبادت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ترین عبادت کو حاصل کرنے کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک آپ نے پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے، یعنی گویا کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ صرف 1 سال ایسا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ کے تحت 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا۔ روایات میں اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خیمہ مسجد کے اندر لگایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لگایا، اور ان کے دیکھا دیکھی دیگر ازواج مطہرات نے بھی راتوں رات یہ خیمے لگا دیے۔ صبح کو جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کئی خیمے لگے ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر ازواج مطہرات کا سب کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سارے خیموں کو ہٹانے کا حکم دیا، جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام ازواج مطہرات کے خیمے اٹھوا دیے، حتیٰ کہ آپ نے بیویوں کا دل رکھنے کے لیے کہ ان کو ناگواری نہ ہو اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا۔ اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن اس تفصیل سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ اس کو ترک کرنا چاہ رہے تھے، آپ تو کرنے کا اہتمام کر چکے تھے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو اس لیے ترک کیا تھا کہ بیویوں کو ناگواری نہ ہو، دلجوئی کے لیے۔ لیکن پھر آپ نے شوال کے مہینے میں اس کی تلافی فرمائی، اس کا تدارک فرمایا، جس کو قضا کرنا تو نہیں کہتے، البتہ کوئی عمل اگر رہ جائے اس کی تلافی معافات کے طور پر کہ اس کے نقصان کا تدارک کرنے کے لیے، خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے تلافی کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ترک کیا تو اس کی تلافی بھی فرمائی، بلکہ ایک اور روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اللہ اکبر، پورے 30 دن یعنی تینوں عشروں کا اعتکاف کیا۔ اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو نہ ملی، آپ نے پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو نہ ملی، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر تلاش کی، مجھے نہ ملی، دوسرے عشرے میں نے شب قدر کو تلاش کیا، مجھے حاصل نہ ہوئی، اور پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، شب قدر کو تلاش کروں گا، کیونکہ مجھے یہی کہا گیا ہے کہ اس میں شب قدر رکھی گئی۔ تو آپ نے گویا شب قدر کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے میں کیا، تیسرے میں کیا۔ سوچئے ذرا کہ ایک تو آپ کی ویسے ہی دائمی سنت، دوسرا یہ کہ مہینے بھر اعتکاف کا اہتمام، اور ایک اور روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی آپ کی وفات کے سال،
اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ حالانکہ آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ کو اشارات مل چکے تھے اس بات کے کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، لہذا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے دور کرنے کے بارے میں بھی یہی تفصیل ملتی ہے کہ ہر سال جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا سال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال، اس سال آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ آپ نے دور فرمایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی سنت ہے، اور اس دائمی سنت ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ اعتکاف کوئی مسنون نہیں بلکہ واجب عبادت ہو، اس کا کرنا ضروری ہو، اس کے ترک کرنے پر گناہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک چیز جب اتنی پابندی سے آپ نے سر انجام دی ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر تو یہ واجب ہونی چاہیے تھی، لیکن علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ واجب نہیں، یہ سنت ہے، اور سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کسی صحابی سے اعتکاف کی عبادت ادا نہ ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے ان کو تنبیہ نہیں کی، آپ نے ان کو ٹوکا نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری اور لازمی درجے کا کام آپ کے سامنے ترک کیا جا رہا ہو اور اس کو چھوڑا جا رہا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموشی اختیار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ عمل ترک کرنا گناہ نہیں۔ لہذا اتنا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان کے اوپر اعتکاف کی یہ عبادت واجب نہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہگار تو نہیں ہوگا، البتہ اس ساری تفصیل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دائمی سنت، لہذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ موقع دیں اور اس کو فرصت ملے اور اس کے سامنے کچھ اس طرح کی صورتحال ہو کہ وہ کچھ وقت نکال کر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یا عورتیں اپنے گھروں کے اندر کچھ وقت فارغ کر کے بیٹھ سکتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس عظیم عبادت سے محروم نہ رہے۔ اسی طرح اس اعتکاف کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھ کر، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے نا کہ ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اگر کوئی اعتکاف کرے تو پچھلے گناہ معاف، یہ انداز اور اس طرح کی فضیلت رمضان المبارک میں 4 چیزوں کے بارے میں آتی ہے۔ ایک رمضان کے روزے کے بارے میں بیان نہیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے روزہ رکھا تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت کہ اس کے پچھلے گناہ معاف، روزے پر بھی یہی فضیلت۔ تراویح کے بارے میں بھی بیان نہیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اسی طرح یہ فضیلت شب قدر کی عبادت کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ جس نے شب قدر کی رات میں جس نے عبادت کا اہتمام کیا ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اور یہی الفاظ ہمیں بے نہیں اعتکاف کے بارے میں بھی ملتے ہیں، تو روزے کے بارے میں بھی، تراویح کے بارے میں بھی، اعتکاف کے بارے میں بھی اور شب قدر کے بارے میں بھی، چاروں چیزوں کے بارے میں ایک ہی انداز ہمیں احادیث طیبہ میں ملتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے یہ چاروں عبادتیں سر انجام دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی مغفرت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھے۔ اسی طرح ایک فضیلت اعتکاف کے حوالے سے یہ کہ اس کی برکت سے انسان کو جہنم سے دوری نصیب ہوتی ہے، جہنم سے انسان کو خلاصی نصیب ہوتی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری گردن جہنم سے آزاد ہو۔ اعتکاف جیسی عظیم عبادت کی برکت سے انسان کو یہ نعمت حاصل ہوتی۔ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا، یاد رکھیے 10 دن کی بات نہیں کی جا رہی، صرف ایک دن کے اعتکاف کی بات کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں
کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر خندق کا فاصلہ اتنا بڑا کہ جیسے کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ. آسمان و زمین کا فاصلہ اندازہ کیجئے کہ آسمان و زمین کا فاصلہ کتنا طویل ہے. یہ فاصلہ اتنا بڑا فاصلہ ایک خندق کا ہے. ایسی 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک دن کے اعتکاف پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر 10 دن کا اعتکاف اگر کوئی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 خندقیں اتنی طویل اور اتنی بڑی مسافت پر مشتمل 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی. اور خندقوں کے حائل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان اتنی ساری خندقیں کیوں حائل ہو جاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم سے نجات پا جاتا ہے، جہنم سے اسے خلاصی مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے برات کا اس کو پروانہ مل جاتا ہے. تو گناہوں کی معافی کا بھی حدیث میں تذکرہ، اسی طرح جہنم سے بری ہونے کا بھی تذکرہ ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس حدیث میں غور کریے تو آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، اگر 10 دن تک کوئی پابندی سے اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت نہیں نکال سکتا تو کوشش کر کے وہ 1 دن، 3 دن، 5 دن، کچھ گھنٹے، کچھ وقت بھی ضرور اعتکاف میں گزارے. مثال کے طور پر آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جو 15-20 منٹ کا وقت لگتا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کو کوئی مصروفیات نہیں ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ نماز کے بعد وہاں 1 گھنٹہ اور لگا لیجئے، 2 گھنٹے بیٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیے، قرآن پاک کھول لیجئے، تلاوت کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، ذکر اذکار و تسبیحات میں وقت گزاریے. مسجد کے مقدس ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں، بابرکت ماحول میں جتنا وقت آپ لگا سکتے ہیں کوشش کریں وہاں لگائیے. ضروری تو نہیں کہ ہم اگر فارغ اور مصروف نہ ہو، فرصت ہو ہمیں، تو وہ وقت ہم گھر میں ہی گزاریں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ نصیبوں والوں کو دیتے. مسجد کے آباد کرنے والوں کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ میں جب کسی بستی پر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اس بستی کو عذاب دینا ہے، لیکن پھر میں جب اس بستی کے اندر دیکھتا ہوں کہ سحری کے وقت میں لوگ استغفار کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، تیسرا یہ کہ اس بستی کے رہنے والوں میں مسجد کے کچھ آباد کرنے والے ہیں، تو میں اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں. یہ 3 اعمال پر عذاب کے فیصلے کو واپس لے لیا جاتا ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنا وقت مسجدوں کے اندر لگانا یہ سعادت مندوں کو ملتا ہے، اللہ نصیبوں والوں کو یہ موقع دیتے ہیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف ہو، لیکن اگر 10 دن کا اعتکاف نہ پورا کیا جا سکے تو کم سے کم انسان کچھ نہ کچھ وقت ضرور استعمال کرے. اسی طریقے سے اس اعتکاف کی برکت سے انسان کو ایک اور فائدہ یہ بھی ملتا ہے حدیث کے مطابق کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اعتکاف کی برکت سے، کیونکہ مسجد کے ماحول سے ہٹ کر انسان بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر آنکھوں سے بد نظری ہو جاتی ہے، زبان سے کوئی جھوٹ یا کوئی بد زبانی ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کانوں سے کوئی خدا نخواستہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے، موسیقی سننا، کسی کی غیبت سننا، کسی کی بدگمانی سننا، الزامات سننا وغیرہ وغیرہ کانوں کے ذریعے سے گناہ ہو جاتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں انسان کے مختلف گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. لیکن جب ان ساری چیزوں سے بچ کر ایک انسان اعتکاف کے لیے مسجد کے ماحول میں آ کے بیٹھ گیا، اب وہ عبادت کی حالت میں ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ اس اعتکاف کی حالت میں ان سارے گناہوں سے سیو ہو جاتا ہے، سارے گناہوں سے سیو ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنا وقت عبادت میں گزارنا ہے. اگر وہ عبادت میں نہیں گزار رہا تو کم سے کم سوتے ہوئے بھی گزار رہا ہے تب بھی اس کی عبادت ہے، کیونکہ معتکف کا تو سونا بھی عبادت ہے، تو گناہوں سے سیو ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور عظیم فضیلت اعتکاف کی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ انسان اعتکاف کی برکت سے تمام نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے،
تمام نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تمام وہ نیکیاں جو انسان مسجد کے باہر جا کر کرے گا، جیسے مسجد کے باہر بہت سارے کام جو مسجد میں نہیں ہوتے، راستے سے پتھر ہٹانا، کسی کو سلام کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی غریب مسکین کے کام آنا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام جو باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، مسجد میں آ کر کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا، یا اپنے اعتکاف گاہ میں کوئی عورت بھی اگر مثلاً بیٹھ گئی، تو اپنے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر ساری نیکیاں کرنے والوں کا ثواب دے رہے ہوتے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یجری رہو من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ اس کے لیے تمام نیکیاں کرنے والوں کے اجر کی طرح اجر لکھا جا رہا ہو، ساری نیکیاں کرنے والوں کی طرح اجر اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل اور کرم اور اس کا احسان ہوتا ہے کہ نہ کر کے بھی انسان کو دے رہے ہوتے۔ اسی طرح اس اعتکاف کی برکت سے انسان کو مفت میں بیٹھے بیٹھے شب قدر ملتی، حتیٰ کہ اگر معتکف اعتکاف کی حالت میں سوتے ہوئے بھی رات گزارے تب بھی اس کو شب قدر مل جائے گی، اس لیے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں مسلسل اللہ کا مہمان ہے، وہ مسلسل عبادت کی حالت میں ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، اس کے سارے کام عبادت ہے۔ اب اعتکاف کی برکت سے اس کو اگر وہ سوتا ہوا بھی گزارے، اگر وہ سوتا ہوا بھی وقت گزارے، سوتے ہوئے بھی رات گزارے، تب بھی اس کو شب قدر جیسی عظیم نعمت ملتی۔ بہرحال یہ سارے فضائل اعتکاف کے حوالے سے جو ذکر کیے گئے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ اب 1-2 دن باقی رہ گئے، ہم میں سے جو اپنا وقت اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا جس کو موقع ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے اور ارادہ کر کے تیار کر کے اس اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے عرض کیا 10 دن کا اعتکاف اگر کر سکتے ہوں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ اگر 10 دن کا نہ ہو تو کم سے کم 5 دن کا کیجئے، 3 دن کا کیجئے، 1 دن کا کیجئے، کچھ وقت کے لیے کیجئے، کچھ گھنٹوں کے لیے کیجئے، لیکن جب بھی موقع ملے آخری عشرے کے اندر خاص طور پر کوشش کیجئے کہ اپنا وقت مسجد کے اندر اور اپنے وقت کو اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا جتنا اہتمام ہو سکے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 عمل ہو گئے۔ پہلا عمل یہ ذکر کیا گیا کہ عبادت کو بڑھانا، دوسرا عمل یہ ذکر کیا گیا کہ اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو حاصل کرنا، تیسرا اہم عمل شب قدر کی تلاش کرنا۔ ہر مسلمان کو یہ شوق رکھنا چاہیے اور یہ رغبت رکھنی چاہیے کہ مجھے شب قدر مل جائے اور میں شب قدر کو پانے والا بن جاؤں، اور خدا نخواستہ کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش، تمنا، آرزو اور اس کی رغبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس عظیم رات کو پانے کا مطلب کوئی رات کو پانا نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینے تک کی عبادت کو پانا ہے۔ اور کون شخص ہے جو 1000 مہینے تک نمازیں پڑھ سکے، 1000 مہینے تک روزے رکھ سکے، 1000 مہینے تک وہ صدقہ خیرات کر سکے، 1000 مہینے تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے؟ اتنی طویل زندگی کسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنی طویل زندگی تو کسی کے بس میں نہیں، لیکن اتنی طویل زندگی کا اجر و ثواب، اتنی طویل زندگی کے اندر کیے جانے والے اعمال کی نیکیاں جمع کرنے کا بہت آسان سا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس شب قدر کی رات کا اہتمام کر لے، جس میں معمولی سی کوشش سے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس سورت کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے اسی کے نام سے سورت نازل کی ہے، چنانچہ جس کو ہم سورت القدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ 2-4 آیتوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت، آپ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ذکر کی۔ مثلا سب سے پہلی فضیلت تو خود اس کے نام میں ہی غور کریں کہ شب قدر کتنی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ قدر والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر! جس کا نام ہی قدر و منزلت والا ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ تو ایک تو بہت بڑی فضیلت کہ اس کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر رکھا گیا۔ دوسری اس کی عظمت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن اتارا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ تو نزول قرآن کی یہ رات ہے، ساری کتابوں کی سردار، جس نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا اور جس کتاب کو قیامت تک اب ایک شریعت کی حیثیت سے رہنا ہے، اس کتاب کے نزول کا انتخاب اللہ نے اس رات میں کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیے قرآن کریم لوح محفوظ میں
ایک ساتھ اترا ہے وہ اس شب قدر میں اترا ہے، اور پھر لوح محفوظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اترا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے لیے تو ایک رات منتخب کی گئی جس میں ایک ساتھ پورا قرآن لوح محفوظ میں اترا، اور وہ رات شب قدر ہے۔ پھر اس لوح محفوظ سے دنیا میں نازل ہونے کا جو عرصہ لگا ہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ تیسری فضیلت اس رات کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یوں نہیں کہہ دی کہ 1000 مہینوں سے بہتر، صرف اتنا کہہ دیتے تب بھی بہت تھا، لیکن اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں تو کیا پیارا انداز نظر آتا ہے، اور کیا عظمت والا انداز نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ انداز کیا ہے؟ اس میں شوق دلانا، اس میں رغبت دلانا، اس میں تجسس پیدا کرنے کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ بتاؤ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ اللہ کو 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب، 1000 مہینے سے بہتر ہونے کا مطلب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں اگر کوئی نماز پڑھے تو 1000 مہینے تک نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی صدقہ کرے 1000 مہینے تک صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی اگر نیک اعمال کرے، نیکیاں کرے، اس میں 1000 مہینے تک نیکیاں کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور 1000 مہینوں کا مطلب تقریباً 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 برس، آپ سوچئے ایک انسان اگر ایک رات کی عبادت کر لے تو اب 83 برس 4 مہینے کی عبادت کے بقدر اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر چوتھی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اتنی کثرت سے اترتے ہیں، اتنی کثرت سے اترتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ زمین میں موجود جو کنکر کی تعداد ہے، ان کنکروں کی تعداد سے زیادہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کر رہے ہوتے ہیں، اتنی کثرت۔ اور ان فرشتوں کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، جو آسمان سے پیغام، وحی کا پیغام لے کر انبیاء اور رسولوں کے پاس آیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ایک تو فرشتوں کا کثرت سے اترنا، دوسرا فرشتوں کے سردار کا بھی ساتھ آنا۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ فرشتوں کے نزول کی شکل کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ایک ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے جو وہ خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی تشکیل کر دیتے ہیں، فرشتوں کی تشکیل کر دیتے ہیں کہ ان کو پھیلنے کا حکم دے دیتے ہیں کہ جاؤ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ اور ان فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے جتنے نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، ان سب کو جا کر سلام کرو، مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ یہ فرشتوں کی تشکیل ہوتی ہے، فرشتے جماعتوں کی شکل میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس رات میں جو عبادت کرنے والے، دعا مانگنے والے، ذکر کرنے والے، یہ فرشتے ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اگرچہ ان فرشتوں کا نظر آنے کا سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن ان فرشتوں کے سلام کرنے، ان فرشتوں کے مصافحہ کرنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں عبادت کا سرور مل رہا ہوتا ہے، لذت مل رہی ہوتی ہے، حلاوت مل رہی ہوتی ہے۔ انسان دعا مانگتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ اس کے اوپر گریا اور آہوزاری کی کیفیت طاری ہو رہی۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین سے منقول ہے
کہ وہ اس رات کی عبادت کی لذت سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آج شب قدر ہے. ان کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ آج کی رات شب قدر ہے، کیونکہ آج فیلنگ کچھ اور محسوس ہو رہی. یہ جو فیلنگ ایک گریا وزاری کی یا ایک حلاوت اور مٹھاس کی محسوس ہوتی ہے، یہ دراصل ان فرشتوں کے نزول کی برکت ہوتی. پھر یہ جو فرشتے ہیں، جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب زمین پر پھیلتے ہیں تو وہ ایک تو ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان سے آ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. سلام کا ایک معنی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کے سلام والی رات ہوتی ہے. ایک دوسرا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سلام کا مطلب یہ رات سراپا سلامتی ہوتی ہے، یعنی مکمل سلامتی والی رات کہ جس کے اندر خیر ہی خیر اور سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، شر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. حالانکہ یاد رکھیے ہر رات کے اندر شر بھی ہے، خیر بھی ہے. ہر رات کے اندر اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں. اسی وجہ سے رات کی دعائیں پڑھ کر ہم سوتے ہیں. سونے سے پہلے بستر پہ جاتے ہوئے دعائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ رات کی خیریں عطا کریں، رات کی بھلائیاں عطا کریں اور رات کے شر سے اللہ محفوظ رکھیں. لیکن اس رات میں صرف خیر ہی خیر ہے، اس رات میں شر کا کوئی پہلو نہیں. چنانچہ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا یہ معنی ذکر کیا ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی والی ہے. پوری رات یعنی فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق کے طلوع ہونے تک، گویا کہ ساری رات یہ رات سلامتی والی گزرتی. یہ تو قرآن کریم کی سورۃ القدر کے اندر بیان کردہ فضیلتیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی فضیلت ذکر کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اس رات میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے گناہ پچھلے تمام کے تمام بخش دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ اس رات کی عبادت کی برکت سے اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہے کہ یہ رات مغفرت والی رات ہے. اس رات میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اسی طرح اس رات کو قرآن کریم میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے. سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا. اس برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے. اس کا مطلب یہ رات صرف سلامتی والی رات ہی نہیں بلکہ برکت والی بھی ہے. برکت کا مطلب کیا؟ تھوڑی سی رات ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا دورانیہ ہے. اس تھوڑے سے دورانیے کے اندر انسان کی عبادت اس کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ یہ برکت ہے کہ اعمال تھوڑے سے وقت میں کرنے سے کہاں کس مقام اور کس درجے تک پہنچ رہے. بہرحال یہ ساری فضیلتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس شب قدر کو پانے والے بنے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتوں میں تلاش کرنے کا اور جستجو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. یہ تمام طاق راتوں میں کسی بھی رات ہو سکتی. ہم ہر شب میں ہر طاق رات میں پر اس کو تلاش کریں، اس کو پانے کے لیے محنت کریں، جستجو کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنی دعاؤں میں یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما. کیونکہ شب قدر سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی محروم رہ گیا گویا ساری خیروں سے محروم رہ گیا، ساری خیروں سے، ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شب قدر کی عظیم ترین نعمت نصیب فرما دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا کروں، کون سا عمل اختیار کروں؟ آپ نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی تھی. اللہ کرے کہ وہ ہم سب کو یاد بھی ہو اور ہم سب اس کو مانگنے والے، اس کو کثرت سے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. شب قدر کی مخصوص دعا جو ہمیں حدیث میں سکھائی گئی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے ساتھ کریم بھی ملایا جا سکتا ہے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تو مجھے معاف فرما دے.
کتنے پیارے الفاظ، تھوڑے سے لیکن کتنے قیمتی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے میرے گناہوں سے درگزر فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. 3 عمل ہو گئے آخری عشرے کے. چوتھا عمل ہے صدقہ فطر، جو رمضان المبارک کے اختتام پر، رمضان کے ختم پر سر انجام دیا جاتا ہے. اس صدقہ فطر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان بھر میں روزے رکھتے ہوئے جو کوتاہیاں ہو گئیں، ان کوتاہیوں کا، ان غلطیوں کا ازالہ ہو جائے، وہ غلطیاں اور کوتاہیاں دور ہو جائے. ان کے لیے یہ صدقہ فطر کفارہ بن جائے، یعنی ان کوتاہیوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مشہور صحابی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے صدقہ فطر کو رمضان المبارک کے اندر ضروری قرار دیا، اس لیے کہ تاکہ روزے دار کا روزہ ہر طرح کے بیکار اور غلط کاموں سے پاکی کا ذریعہ ثابت ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں غریب کے لیے، مسکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے. یعنی دو مقصد ذکر کیے گئے ایک روایت میں، یعنی ابو داؤد شریف کی اس روایت میں، کہ 2 مقصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے روزوں کے درمیان اگر کوئی لغو اور بیکار قسم کے کام ہو گئے، یا کوئی غلط کام رمضان کے اندر، روزے کے اندر ہو گئے، عام طور پر ہو جاتے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی روزے کی حالت میں کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، کوئی بات غلط زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی کوتاہی کا ارتکاب انسان سے ہو جاتا ہے. رمضان کے اینڈ میں جب ہم روزے رکھ کے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں اور صدقہ فطر نکالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ اس میں غریب کی غمخواری ہے، مسکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، کہ آپ اپنے ساتھ غربا، مساکین، فقراء، مستحقین کے لیے بھی کھانے پینے کے بندوبست ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. دوسری فضیلت صدقہ فطر کی یہ ذکر کی گئی ہے ایک روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے آسمان و زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، یعنی ان کی قبولیت موقوف رہتی ہے، پینڈنگ میں رہتی ہے، اور اس وقت تک ان کی قبولیت معلق رہتی ہے جب تک کہ صدقہ فطر نہ نکالا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے بندوں کے روزے قبول ہوتے ہیں. یہ تیسرا فائدہ، یعنی گویا کہ یہ تیسرا بڑا فائدہ کہ ایک انسان کے روزوں کی قبولیت صدقہ فطر کی ادائیگی پر موقوف ہے. چوتھا فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کہ اس سے مال پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے اندر برکت ہوتی. اور یہ بات بھی حدیث میں ذکر کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صدقہ فطر کی برکت سے جو تمہارے غنی یعنی مالدار ہیں، دولت والے ہیں، وہ صدقہ فطر نکالیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، یعنی شر کو ختم کر دیتے ہیں، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی فقیر یعنی کوئی مستحق ہو اور باوجود اس کے کہ اس کے اوپر صدقہ فطر لازم نہ بھی ہو رہا ہو، اگر وہ پھر بھی دے دے، اللہ تعالیٰ اس محتاج شخص کو اس صدقہ فطر کی برکت سے جتنا مال اس نے دیا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں. گویا مالدار نکالے تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، فقیر، مسکین، محتاج، مستحق اگر نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ بابرکت مال ریٹرن کر دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی پاکیزگی بھی اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور مال کے اندر اضافہ اور مال کے اندر برکت اور اس کے اندر بڑھوتری بھی اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ہوتی. کتنے سارے فائدے ہو گئے، کتنے سارے فائدے. ایک چھوٹے سے عمل کے کتنے سارے فائدے ہیں. ان فائدوں کے حصول کے لیے رمضان کے اینڈ میں، رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام، جس کی تفصیلات اور مسائل وغیرہ کے حوالے سے مختصر سی بات یہ کہ ویسے تو ڈیٹیل میں اس کے مسائل ہیں، مختصر سی بات یہ ہے کہ کم سے کم صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے وہ 2 کلو گندم کی قیمت،
یا 2 کلو گندم دیں، 2 کلو گندم کی قیمت دیں، اتنی مالیت کی کوئی چیز کسی مستحق کے حوالے کر دیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ 2 کلو گندم کی قیمت، اب 2 کلو گندم کتنے کی آتی ہے، ہر علاقے، ہر ملک اور ہر جگہ کے اندر اس کی قیمت کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، تو آپ کے علاقے کے اعتبار سے 2 کلو گندم کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت یہ فی کس صدقہ فطر بنے گا۔ یہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ضروری ہے۔ اگر بالغ اولاد کی طرف سے بھی دے دیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنی بیوی کی جانب سے بھی دے رہا ہے، گھر والوں کی طرف سے دے رہا ہے، دے سکتا ہے، لیکن شرعاً لازم ہونے کی بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا لازم ہے۔ پھر جو بالغ بچے ہیں یا بیوی بچے ہیں، گھر کے افراد ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے، ماں باپ ہیں ان کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر گھر کے اندر جتنے بھی پرسن ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ ان سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے اعمال کو اور خاص طور پر روزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رمضان کے آخری روزے کا انتظار کریں، آپ رمضان المبارک کے اندر کسی بھی وقت، یعنی مہینہ شروع ہو چکا ہو تو کسی بھی وقت صدقہ فطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کا مستحق وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، یعنی ہم جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یہ 4 اعمال ہو گئے۔ 5واں اور آخری عمل ہے رمضان المبارک کی آخری رات، انعام ملنے والی رات، اللہ اکبر، جس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا؟ انعام ملنے والی رات۔ جائزہ عربی زبان میں کہتے ہیں انعام کو، اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام والی رات۔ اس رات کو انعام والی رات لیلۃ الجائزہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے مہینے جو بندوں نے اعمال کیے، نیکیاں کی، روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر کیا، دعائیں مانگی، جو کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اینڈ میں عید الفطر کی جو شب ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس میں انعامات سے نوازتے ہیں۔ جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرے اور مزدوری کا جو دورانیہ تھا، جو کام تھا، جو وقت تھا وہ مکمل کر چکا ہو، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے نا، اس کو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کو رمضان کے اختتام پر اپنی شان کے مطابق اجرت دیتے ہیں، جو اجر و ثواب کی صورت میں ہوتی ہے، جو نیکیوں کی اور اللہ کی طرف سے بھلائیوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی اس اجر و ثواب کے نیکیوں کے کوئی مستحق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتے ہیں، ورنہ ہمارے روزوں کی کیا حیثیت؟ کوئی یہ کہے کہ جی میں نے روزے رکھے ہیں اب میں مستحق ہو گیا ہوں اجر و ثواب کا، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے توفیق دی ہے، یقیناً اللہ دیں گے، لیکن اپنے عمل پر انسان کو کوئی ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے روزوں پر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں نے روزے رکھے ہیں۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہمت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے موقع دیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے۔ اب اللہ رب العزت باوجود ہماری کوتاہیوں کے، ہماری غلطیوں کے باوجود انشاءاللہ اللہ ضرور اجر و ثواب دے، یہ اللہ دیں گے، اپنے خزانوں سے دیں گے۔ ہمارے عمل پر ہمیں کسی قسم کا کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انعام والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے عیدین کی رات، عیدین کا مطلب یعنی عید الفطر والی رات اور عید الاضحیٰ والی رات، دونوں راتوں کو عیدین کی رات کہا جاتا ہے، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر قیام کیا یعنی عبادت کی، حدیث کے مطابق اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اور دلوں کے مردہ ہونے کا مطلب دلوں کا دہشت زدہ ہونا، ہیبت زدہ ہونا، کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا خوف کا، ہیبت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی، اس وقت کتنی افراتفری اور سراسیمگی کی کیفیت ہوگی، کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے دلوں کو تھام لے، اس دن اللہ ہم سب کو قرار اور امن عطا کر دے، اس دن اللہ ہم سب کو میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے اللہ بچا لے۔ ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ایک بہت قیمتی عمل یہ ہے
کہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات، عید الفطر والی رات، اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات کھڑے رہیں، جتنا بھی موقع مل سکتا ہے، تھوڑا گھنٹے بھر کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، کچھ نہیں تو کم سے کم سحری میں الحمدللہ روزانہ ہم اٹھتے ہیں نا، کم سے کم ہم اس رات میں سحری میں اٹھیں، اور اس رات میں ہم نے سحری تو نہیں کرنی، لیکن اس رات میں اللہ سے مانگنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ میری رمضان المبارک کے اندر جتنی کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے، ہم قدر نہ کر سکے اس مہمان کی، یا اللہ تو معاف کر دے، روزہ رکھ کر ہم سے کوتاہی ہو گئی معاف کر دے، قرآن کریم کے پڑھنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ تراویح میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی معاف کر دے، یہ اللہ سے مانگیں، اور اس رات میں اللہ سے یہ کہے، یا اللہ انعام والے لوگ تو دوسرے ہوتے ہیں، میں انعام لینے کا مستحق تو نہیں ہوں، میرا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ سے انعام لے سکوں، لیکن تجھ سے تیرے فضل سے مانگتا ہوں، تیری رحمت سے مانگتا ہوں کہ تو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے عطا کر۔ کتنا پیارا انداز ہے، اس انداز سے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر کتنا دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ انشاءاللہ اتنا دیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ضرور دیں گے، اللہ محروم نہیں کرتے، لیکن اس رات میں کچھ نہ کچھ ضرور عبادت کا اہتمام کریں، ضرور عبادت کا اہتمام، کیونکہ اس رات میں اللہ سے لینے والی رات ہے، یہ رات سونے اور خواب غفلت میں اور لاپرواہی اور بے فکری میں ضائع کرنے والی رات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس رات کا بھی اہتمام نصیب فرما دے، اور دیگر جو آخری عشرے کے مسنون 5 اعمال ذکر کیے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام مسنون اعمال کا بھرپور اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جو دین کی فکر لے کر ہم سب بیٹھتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، تربیت کا ذریعہ بنا، ہماری اصلاح اور درستگی کا ذریعہ بنا، خیر کے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کے لیے رمضان المبارک کے جتنے بھی اعمال کی تو نے توفیق عطا فرمائی، ان کو قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اس توفیق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے۔ ہم سے رمضان المبارک کے اندر یقیناً بہت ناقدریاں ہوئی ہیں، بے ادبیاں بھی ہوئی ہیں، بے احترامیاں بھی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم یقیناً ناقدرے ہیں، ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، یا اللہ لیکن جو بھی اعمال ٹوٹے پھوٹے ہمیں کرنے کا موقع ملا، تیری توفیق سے ملا، اللہ تو نے توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لے، یا اللہ تو قبول بھی فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے راتوں کے جاگنے کو قبول فرما، اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، شب قدر کو قبول فرما، اللہ ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما، ذکر کرنے کو قبول فرما، دعائیں مانگنے کو قبول فرما، یا اللہ جتنے خیر کے کام تو نے کرنے کے عطا کیے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنا دے، جہنم سے بچنے کا باعث بنا دے، ہماری گردنوں کے جہنم سے آزاد ہونے کا ذریعہ بنا دے، مغفرت اور بخشش کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو مغفرت سے محروم نہ فرما، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو اس مہینے کے اندر بھی مغفرت سے اگر محروم رہ گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یا اللہ ہم تباہی اور بربادی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما۔ اللہ شب قدر کی عظیم بابرکت رات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان اور سلامتی کے ساتھ آئندہ بھی زندگی کے اندر بار 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 نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے۔ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ہو،
ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جیسے تو نے یہ رمضان عطا کیا، آئندہ بھی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ، اعمال کی توفیق کے ساتھ بار بار یا اللہ بار بار نصیب فرما دے، بار بار نصیب فرما دے۔ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے سوالی ہیں یا اللہ۔ ہم سب کی خالی جھولیاں اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں کے خزانوں سے بھر دے یا اللہ۔ ہم میں، ہمارے رشتہ داروں میں یا اللہ، جاننے والوں میں، تمام جتنے یا اللہ بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما، سب کو صحت اور عافیت سلامتی عطا فرما یا اللہ۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سب کو صحت کی دولت عطا فرما، اور اس صحت کی نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ زندگی کی قدر کرنے کی، صحت کی قدر کرنے کی، اپنی اوقات کی قدر کرنے کی، تیری دیوی ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی تقاضے ہیں، اپنے فضل سے پورا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کے مسائل کو حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا ارحم الراحمین۔